قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق انسانی حقوق پر آپ روشنی ڈالیں. میں آپ کو مشکور ہوں. ٹھیک ہے. قرآن کریم نے جس تعلیم کو قیمہ فرمایا ہے اس کا ذکر ایک چھوٹی سی صورت میں آتا ہے جسے قیمہ نام دیا گیا ہے، القیمہ. اس صورت میں قرآن کریم یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، خواہ قدیم ترین ہوں یا بعد میں آنے والے، ان سب مذاہب میں جن میں اسلام مستثنا نہیں، یہ بھی شامل ہے. چند بنیادی باتیں ہیں جو لازم ہر مذہب میں ملتی ہیں. ان میں پہلی اللہ کا حق، توحید کا قیام. دوسری اس توحید کے سامنے خالص ہو کر جھکنا اور اپنے وجود کو اس کے سامنے پیش کر دینا. تیسری زکوٰۃ، یعنی بنی نوع انسان اور غرباء کی ہمدردی میں خرچ کرنا اور انسانی بہبود کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا. یہ قرآن کریم کی تعلیم کی خوبی ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں رکھی یہ تعلیم، کھلا اعلان کیا ہے کہ پہلے بھی سب مذاہب میں اور ہر جگہ یہی تعلیم ہوا کرتی تھی، آج بھی یہی ہے. مگر جس تفصیل سے پھر اس پہ روشنی ڈالی ہے ایک بہت بڑا مضمون ہے. غلام کے حقوق، آقا کے حقوق، مالک کے حقوق، عورت کے حقوق، مرد کے حقوق، انسانی حقوق کے جتنے بھی دائرے ہیں، ایک ایک دائرے کو لے کر اس کی تفصیل میں بیان فرمایا. میاں بیوی کے آپس کے تعلقات، ان کے حقوق، بیٹیوں کے باپ پر، باپ کے بیٹیوں پر، ماں کے بیٹوں کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو آپ کا سوال ہے، اگر اس کا میں تفصیل سے جواب دوں تو کئی دن کی بات ہے، سمجھے، مگر موجود ہے. اصول وہ یہی ہے، آخری اصول اس کا خلاصہ، کہ کوئی شخص خدا کا سچا پرستار ہو ہی نہیں سکتا اگر خدا کی طرف منسوب کر کے دوسرے بنی نوع انسان کے خلاف نفرت کی تعلیم دے. اس کا فرض ہوگا، اس کا خیال ہوگا شاید کہ وہ خدا کا ہے، لیکن جو اللہ کا ہو، اللہ کے بندوں کے خلاف نفرت کی تعلیم دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن بات ہے. اندھیروں سے روشنی نہیں پھوٹ سکتی، روشنی سے اندھیرے نہیں پیدا ہو سکتے. یہ قرآن کریم بار بار فرما رہا ہے. تو آج جتنے بھی مذاہب ہیں، اگر وہ مذہب کے نام پر انسان اور انسان میں تفریق کرتے اور ان دوسروں پر، غیروں پر یلغار کی تعلیم دیتے، انہیں ہولی وار کہتے ہیں، تو ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا. قرآن کے بنیادی عقائد کی خلاف ورزی کرتے ہیں.